ابراہیم آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان جو کہ بہت بڑا احسان ہے، اس کا تذکرہ بھی آج کے درس میں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہر ایک رسول کو جس قوم کی طرف، جس علاقے کی طرف، جن لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، رسول بھی اسی زبان کا تھا۔ اگر زبان مختلف ہوتی تو امت یہ کہہ سکتی تھی کہ ہمیں تو بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام تو یہ پہنچاتے ہیں، جب ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم عمل کس بات پر کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جس قوم کی طرف، جس امت کی طرف میں نے کوئی رسول بھیجا، انہی کی زبان میں تھا، تاکہ کسی بندے کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے۔ دوسرا یہ کہ اپنی زبان کے اندر بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جو بھی بات ان کے ساتھ کرے گا، چونکہ ان کی زبان ایک ہوگی، مثال کے ساتھ سمجھانا یا کسی بھی طریقے سے بات کرنا وہ ہر ایک کو بڑا آسان لگتا ہے۔ تو اپنی زبان ہر ایک کو آتی ہے نا، بے شک کوئی انسان دوسری زبان بولنا شروع کر دے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے دوسری زبان میں جا کے نا پھر بریک لگ جاتی ہے۔ لیکن جو اپنی زبان ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ مادری زبان ہے، تو اس کی پیچیدگیاں، ہر ایک لفظ کا مفہوم، اس کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ احسان کیا، جو بھی رسول بھیجا وہ ان کی زبان کے اندر بھیجا
اب اگر کوئی بندہ اللہ کا پیغام سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ انکار کرتا ہے، تو اب کوئی عذر تو باقی نہیں بچا۔ اب یہ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ تو نہیں بنا سکتا، بہر صورت پھر اب اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جیسے ہم نے آپ کو کلام عطا فرمایا اور اس کا مقصد ساتھ بتلا دیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، ظلمت سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ وہ ظلمت شرک کی شکل میں ہو، کفر کی شکل میں ہو، یا بدعت کی صورت میں ہو، یا اللہ کے نافرمانیوں کی شکل میں ہو، کوئی بھی سی ظلمت ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نور کی طرف لے آئیں، ایمان، تقوی، اعمال صالحہ کا نور اور سنت والی زندگی، نورانی زندگی، اس کی طرف لے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو حکم آپ کو دیا، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنا کلام دیا تھا تورات کی شکل میں، اور تورات دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، اور انہوں نے بھی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جن لوگوں نے بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے بات نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیں، آپ بتلا دیں کہ اس ظلمت سے نکل آؤ، ان تاریکیوں سے، اندھیریوں سے نکل آؤ، نور کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، آل فرعون سے تمہیں نجات دلوائی، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، کتنا بڑا ایک بہت بڑا عذاب تھا ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تکلیف سے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، تو کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی۔ اور جنہوں نے نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیل اور قبطی، یہ دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص فضل فرمایا، اتنا فضل فرمایا کہ 18 لاکھ کا لشکر تھا فرعون کا، 18 لاکھ، اور بنی اسرائیل کی تعداد تھی 6 لاکھ سے کچھ اوپر، 6,60,000 تھی یا 70,000 تھی۔ تو کہاں 7 لاکھ اور کہاں 18 لاکھ، کہاں یہ وہ لوگ تھے جو پوری زندگی ان کے غلام بن کر رہے تھے۔ تو غلام آقا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو ان کے نوکر بن کر رہے، ان کے غلام بن کر رہے، اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے ان سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اگر تم کر بھی لیتے تو تم کیسے غالب آ سکتے تھے؟ لیکن ہمارا فضل شامل حال ہوا صرف اس وجہ سے کہ تم نے میرے نبی کی بات مانی۔ ہم نے دریا کو حکم دیا کہ راستے دو، دریا وہی تھا، بنی اسرائیل کو راستے دیے، اسی کے اندر آل فرعون کو غرق کر دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں بتلانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا ہے کہ اس اسلام کی بدولت اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بتلائیے کہ ایک بے شک ظاہری شکل میں وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں ہوگے، بولے گا، سنے گا، دیکھے گا، لیکن اس میں اور درندے میں، جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کس کے صدقے سے پیدا ہوں، اللہ کے محبوب کے صدقے سے پیدا ہوں، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور جن کے صدقے سے پیدا ہوا ان کی رسالت پر، ختم نبوت پر بھی ایمان نہیں ہے، تو بتلائیے کہ بے شک وہ بولتا ہو، سنتا ہو، دیکھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اس میں اور جانور میں، گدھے کتے میں کیا فرق ہے؟ بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کیا گزرے۔ ایسی بات ہے کہ گدھا ہے تو اپنا کام کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ گدھا ہے، بے وقوف جانور ہے، لیکن وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، اس نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ بھئی میں یہ بوجھ نہیں اٹھاتا، میں تھکا ہوا ہوں، میں یہ کام کیوں کروں، میں تیرا نوکر لگا ہوا ہوں،
کام کر رہا ہے۔ اونٹ کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، اللہ نے انسان کا تابع بنا دی۔ 100 اونٹ ایک قطار میں چل رہے ہیں اور ایک انسان، بوڑھا جوان نہیں، انسان کا بچہ، وہ ایک اونٹ کی مار پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، 100 اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی یہی لگائی، ہم نے انسان کی خدمت کرنی ہے، تو خدمت کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا جانور ہے، اگر وہ غصے میں آ جائے تو 100 بندوں پہ بھاری ہے، 2-4 بندے نہیں، 100 بندوں پہ بھاری ہے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں، لیکن میں انسان کا غلام، میں اس کا خادم ہوں۔ گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، ہر ایک چیز اپنے کام میں لگی ہوئی، اور ایک انسان اپنے کام سے ہٹ گیا، مقصد تخلیق سے وہ ہٹ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔ گدھا پہچانتا ہے، اونٹ پہچانتا ہے، کتا پہچانتا ہے، خنزیر پہچانتا ہے۔ انسان رب کو نہ مانے، اس کو نہ پہچانے، تو پھر یہ ان جانوروں سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرمایا گیا ہے میرے بندے، تجھے تو میں نے دماغ دیا تھا، عقل جیسی عظیم دولت عطا فرمائی تھی، ان جانوروں کے پاس تو نہیں تھی۔ ان کو تو میں نے اتنی دی تھی کہ بس یہ اپنا گزارا چلا سکے، لیکن وہ تو بیچارے میرا کہا مان رہے تھے۔ انسان ہو کر تو نے کیوں نہیں مانا؟ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے کائنات کی سب سے بڑی دولت، عظیم دولت، ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت پر، ختم نبوت پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ جیسے ہی یہ مختصر ترین زندگی ختم ہو، اللہ کے پاس جائیں تو سرخرو۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کر سکے، ان کو سمجھا سکے۔ فیضل اللہ من یشاء، پس گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آیات دے کر، معجزات دے کر، نشانیاں دے کر بھیجا، اور حکم یہ دیا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد دلائیے اللہ کے ایام، اس سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ان کو بتلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رسول کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا ان کی زبان کے اندر، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے ان کی زبان سریانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب تورات عطا فرمائی، تورات بھی سریانی زبان میں تھی۔
موسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی سریانی تھی. نہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم موسیٰ کی بات کیسے سمجھیں، نہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تورات میں کیا لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے ان کی زبان عبرانی تھی. اللہ نے جب انجیل عطا فرمائی انجیل کی زبان بھی عبرانی تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی وہ سمجھ سکتے تھے اور انجیل کی زبان بھی سمجھ رہے تھے. اب جب وہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، سمجھنے کے باوجود جو بندہ انکار کرے گا اللہ اسے پکڑے گا، ضرور پکڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب کی طرف مبعوث فرمایا. وہ لوگ عرب تھے اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور باقی سب کے سب عجم، کہتے ہیں نا عرب و عجم. اور پتہ ہے وہ عجمی کیوں کہتے تھے؟ عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا. وہ کہتے تھے کہ ہم تو صاحب کلام ہیں، صاحب لسان ہیں اور ہم تو بول سکتے ہیں اور ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے شعراء ہیں، اپنا کلام پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں تو عجمی ہے، گونگے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آج بھی عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں اور باقی سارے کے سارے عجم ہیں، عجمی ہیں، گونگے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جو عربی زبان ہے پوری دنیا کے اندر سب سے جامع زبان یہی عربی ہے. باقی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اس زبان کا مقابلہ کر سکے. اب ایک لفظ ہے نا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں جی اونٹ، اونٹ کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اونٹ، ایسے ہے نا، اونٹ کہتے ہیں. لیکن جو عرب لوگ ہیں عربی زبان کے اندر ان کے پاس ایک لفظ نہیں ہے. وہ ان کے پاس اگر وہ 1 سال کا ہے تو اس کے لیے اور لفظ ہے، جب وہ 2 سال کا ہے تو اور لفظ ہے، جب وہ 3 سال کا ہے تو اور لفظ ہے، جب 4 سال کا ہے تو اور لفظ ہے. ہم کہتے ہیں یہ اونٹ ہے، سال کا ہے، یہ 2 سال کا ہے، 10 سال کا، بس یہ اونٹ ہے. لفظ جو ایک ہے ہمارے پاس. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں جی یہ شیر ہے، لیکن وہ ایک شیر کے لیے ان کے پاس 500 لفظ ہے. ہم کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے، گھوڑے کے لیے ان کے پاس سینکڑوں الفاظ ہیں. یعنی کہ جو بالکل کالا ہو ان کے لیے اور لفظ ہے، بالکل سفید ہے اور لفظ ہے. اگر وہ بالکل سفید ہے اور اس کی پیشانی کے اندر کوئی اور کلر ہے اس کے لیے اور ہے. وہ سارے کا سارا ایک کلر کا ہے، اس کے جو پاؤں ہیں وہ اور کلر کے ہیں، اس کے بعد اور لفظ ہے. یعنی کہ ایسی ان کی پیاری زبان ہے، ایسی جامع زبان ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے بے شمار الفاظ ہیں. اور وہ زبان سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، اللہ کے محبوب کی زبان ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور اللہ کو پسند ہے. اللہ کے محبوب کی زبان تو ہے ہی، پھر اللہ کا کلام، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب کی جو زبان ہے اللہ فرماتے کہ مجھے بھی وہی پسند ہے. اللہ تو جو چاہے زبان بولے. اللہ فرماتے کہ میں نے اپنا کلام دیا تو محبوب کی زبان میں دیا. تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب العرب فانی عربی، عرب لوگوں سے محبت کیا کرو کہ میں بھی تو عربی ہوں. یہ دیکھا کرو کہ میرے نبی عربی تھی، یہ بھی عربی ہیں، اس نسبت کو دیکھ لیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگا کرو تو عربی کے اندر مانگا کرو. فرمایا کہ قبولیت کی زیادہ قریب ہے. اللہ خوش ہوتا ہے نا میرے محبوب کی زبان کے اندر یہ مانگ رہا ہے. تو اس لیے دعا قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہے عربی زبان. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم اگر عربی زبان کے اندر دعا مانگتے ہیں تو مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا نا. بلکہ اب تو الحمدللہ ہم اتنے بزی ہو چکے ہیں، اپنی زبان کے اندر دعا مانگتے ہیں تب بھی مانگتے نہیں ہیں، تب بھی پڑھتے ہیں. ایسی بات کہ نہیں ہے. حالانکہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور مغز کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صحیح طور پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب مانگتے ہیں تو ایسے تیز رفتاری سے مانگتے ہیں کہ فرشتے پریشان ہوتے ہیں. لوگ رٹا لگا کے آئے ہوئے ہیں، تجھے خود بھی پتہ ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں. تو یہ جیسے ہم مانگ رہے ہیں نا ویسی مل رہی ہے. یہ عبادت کا مغز ہے. ایک مومن دعا مانگے اور جو دعا کے آداب ہیں ان کا لحاظ رکھ کے مانگے تو وہ رحیم اور کریم رب ہے، وہ کیسے نہیں دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے سامنے رویا کرو، رونا نہیں آتا رونے کی شکل بناؤ.
اصل نہیں ہو نقل تو بنو. نہ اصل ہے نہ نقل ہے, اس سے بھی 4 ہاتھ نیچے چلے گئے. بہرحال وہ چونکہ موضوع الگ ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا, پھر اصل موضوع رہ جائے گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ عربی زبان اللہ کے محبوب کی زبان, اللہ کا کلام عربی زبان میں, اور اس کے بعد قبر کے اندر بھی عربی زبان چلے گی, اور جنت کے اندر بھی عربی زبان چلے گی. یعنی کہ یہ وہ زبان ہے, سب ختم ہو جائیں گی, یہ ختم نہیں ہوگی. جب یہ قرآن اتر رہا تھا یا اللہ کے نبی صحابہ کرام کو یہ سمجھا رہے تھے کہ قبر کے اندر عربی زبان کے اندر پوچھا جائے گا نا, مر ربوں کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, یعنی کہ یہ سوالات عربی زبان کے اندر ہوں گے. صحابہ کرام تو سراپا اطاعت تھے, بات سمجھ آئے یا نہ آئے وہ تو ماننے والے تھے. لیکن ہمارے سے بندے کہتے تھے کہ ایک بندے کی زبان اگر پنجابی ہے, ایک کی زبان اردو ہے, تو وہ عربی کے اندر فرشتے پوچھتے ہیں کہ من ربوں کا, تو اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی, وہ کیسے اس کا جواب دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں یہ سارا سسٹم دکھا دیا. ہمارے ہاتھ کے اندر موبائل ہوتا ہے, اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں لینگویج, اور وہاں پر ہر قسم کی زبانیں ہوتی ہیں. ہم نے اردو کیا, وہ سارا سیٹ اردو میں ہو گیا, ایسی بات کہ نہیں ہے. ہم نے کیا انگلش, وہ سارا انگلش میں ہو گیا. سارے کے سارے جتنی فائلیں تھی, سارے پروگرام, سارے کے سارے, وہ پوری کی پوری زبان چینج ہو جاتی ہے. جب ایک انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے تو ایک موبائل کے اندر وہ 20 زبانیں فٹ کر سکتا ہے, اور اس کے اندر منٹ بھی نہیں لگتے, تو اللہ کا نظام تو بہت اعلیٰ ہے. اللہ نے بھی ہماری میموری کے اندر نا یہ نظام رکھا ہوا ہے, جیسے ہی ہم مرتے ہیں تو لینگویج چینج. دنیا کے اندر مختلف بولیاں بولتے ہیں, لیکن جو بھی مرتا ہے, بے شک وہ مسلمان ہے, بے شک کافر ہے, ہندو ہے, جو بھی مرتا ہے, انگریز مرے یا ہندی بولنے والا یا اردو یا پنجابی, جب یہ مرتے ہیں فوراً لینگویج سب کی چینج ہوتی ہے آٹومیٹک. یعنی کہ خود کار سسٹم ہے. تو یہ باتیں اب ہمارے لیے سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. جس طریقے سے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سارے کے سارے اعمال محفوظ کر دیے ہیں, اور میں سارے کے سارے پیش کروں گا. تو انسان سوچتا تھا کہ یہ فرشتے اتنا نظام جو لکھ رہے ہوں گے, پتہ نہیں کتنے ورقے ہوں گے اور کتنی فائلیں ہوں گی, اور پتہ نہیں یہ محفوظ رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. اللہ میں ویسے ڈرا رہا ہے. اب کیا کہ میموری کارڈ جس کے اندر وہ اتنا چھوٹا سا ہے, اور کتنے 100 GB اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو میموری کارڈ ہے, پتہ نہیں وہ کتنا اعلیٰ ہوگا, وہ کتنی GB کا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی جتنی زندگی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, اس کے مطابق اس کے اندر وہ سسٹم فٹ کر دیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ قلم کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے, ان کے پاس بھی کمپیوٹرائز سسٹم ہے. جس حدیث پاک میں کہ جیسے کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے وہ ڈیلیٹ, گناہ ختم. تو اللہ کا نظام بڑا اعلیٰ نظام ہے. یہ باتیں اس وقت سمجھنا بڑا آسان ہے, لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پہ. اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ بغیر سمجھے بغیر سوچے وہ مان رہے تھے, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے نبی اس قوم کی زبان میں بھیجا. اللہ کے نبی جب آئے تو اس وقت جو لوگ تھے وہ عرب تھے, ان کی زبان عربی تھی. اللہ نے اپنا کلام بھی اسی زبان کے اندر دیا. اب وہ پڑھتے تھے اس کو سنتے تھے, تو وہ حیران ہوتے تھے, انہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے, کیونکہ بڑے بڑے شعراء تھے. کہتے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر شاعری بھی نظر نہیں آ رہی. بڑے بڑے نجومی تھے, کہتے کہ اس کے اندر یہ باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی کاہن کا کلام ہو. تو وہ بڑے پریشان تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ بس اصل بات یہ ہے کہ میں نے ہر ایک رسول کو اس کی قوم کی زبان میں کیوں بھیجا. مقصد یہ تھا لیبین لہم, تاکہ وہ اظہار ما فی الضمیر کر سکے, اندر کی بات باہر لا سکے, تمہیں سمجھا سکے, آسانی سے تم سمجھ سکو. اب قرآن مقدس کی اس آیت سے ایک اور مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی زبان کے اندر بات آسانی سے سمجھ آتی ہے اور جلدی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے جب تعلیم کا سلسلہ انسان شروع کرتا ہے, کسی کو تعلیم دینا چاہتا ہے, تو اس کی اپنی زبان کے اندر ہی اس کو تعلیم دینی چاہیے. اس میں کیا فائدہ ہوگا
کہ جتنا زور اس کو دوسری زبان پر لگانا ہے اتنا زور وہ اسی بات کو اپنی زبان کے اندر وہ جلدی سمجھ جائے گا، جلدی یاد کر لے گا، اس کی گہرائی تک پہنچ جائے گا، اسے بات بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معیار الٹ ہے، انگلش میڈیم سسٹم ہے۔ اب ایک بچہ جس کو 2 کا پہاڑا یاد کرانا ہے تو اس کو 2 نہیں 2، اب طریقہ پہلے 3، یعنی کہ اس کو 3 نہیں کہنے دینا، اور بھول کے اگر کہتے 3، پاگل تو نہیں ہو گیا، کیا کہہ رہے ہو؟ اب جب اس کو میتھ کے سوالات سمجھانے ہیں، وہ میتھ کیا سمجھے گا؟ پہلے تو اس کو انگلش پر سارا آدھے سے زیادہ دماغ اس پہ کھپا دے گا۔ اگر اس کو اردو زبان کے اندر میتھ سمجھائی جائے تو آرام سے سمجھ جائے گا وہ، لیکن نہیں، اس کو انگلش کے اندر سمجھانے والا بھی سمجھا کے اپنا آدھا دماغ ختم کر دیتا ہے، اور سمجھنے والا بچہ بھی آدھا دماغ، اور پھر وہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس میں تو پڑھتے ہی نہیں، یہ مضمون مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کتنے بچے تعلیم چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی اس پر مزید ہیں کہ ہم نے پھر بھی ان کو انگلش میں تعلیم دینی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو معلوم ہی ہوگی شاید، میں بتلا دوں جی۔ وجہ ہے ذہنی غلامی۔ وجہ بڑی آسان ہے، ذہنی غلامی، کہ ہمارے اوپر جو مسلط لوگ ہیں یہ ذہنی طور پر غلام ہے غیروں کے، یہ بیچارے مجبور ہیں۔ اور اس وقت یہ فیشن بن چکا ہے کہ اگر کوئی ایک عام بندہ ان پڑھ 2-4 جماعتیں پڑھ لے، وہ تو ظاہر سی باتیں پھر پڑھا لکھا ہو گیا بیچارہ، ایک ان پڑھ بندہ اگر وہ اردو میں بات کر رہا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ 2-4 انگلش کے جملے بیچ میں بولو، اور اگر 2-4 جماعتیں پڑھ لے تو پھر اب اس پہ فرض واجب ہوگی، 2-4 جملے بولے گا تو لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا، یہ بہت پڑھا لکھا ہے، آپ نے اس کی بات سنی تھی، ہے باقی بڑا پڑھا لکھا۔ یہ ہے ذہنی غلامی۔ اب جو لوگ زندہ ضمیر رکھتے ہیں، جو زندہ قومیں ہیں، جن کے ضمیر ابھی تک مرے نہیں ہیں، جو غلامی سے دور ہیں، غلامی قبول نہیں کرتے، وہ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، انگلش اچھی بول سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں بولے، ہم ان کے باپ کے نوکر لگے ہوئے۔ جب فرانس والا آتا ہے کہتے ہیں میں فرانسیسی میں بات کروں گا، اس کا ترجمہ خود کرو۔ ترکی کے وزیر اعظم ہمارے ملک میں آیا، کیا وہ ان پڑھ ہے؟ اس کو انگلش نہیں آتی، اس نے کہا میں ترکی زبان میں بات کروں گا، اپنا ترجمان ساتھ لے گیا، تو کیا اس کی توہین ہوئی ہے؟ عزت ہوئی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کی عزت بڑھ رہی ہے کہ واقعی جی وہ زندہ لوگ، واقعی وہ لوگ آزاد قومیں ہوئے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے، ہمارا صدر صاحب ہے، ہمارے اپنی عوام کو خطاب کرے گا انگلش میں کرے گا۔ جن کو اپنی زبان میں بمشکل بات سمجھ آتی ہے وہ تمہاری بات سمجھیں گے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں سنانا ہی نہیں چاہتا، وہ کسی اور کو سنانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کو سنانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو میں نے تمہاری پالیسی کیسے ان کو مسلط کی ہے۔ تو یہ ہے غلام لوگ، یہ غلامی کے اندر نسل در نسل انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے رہے، ان کے باپ دادا کرتے کرتے وہ جاتے ہوئے ان کو بہت کچھ دے کے چلے گئے جیسے ان کے باپ کا مال تھا، اور اس کے بعد پھر یہ اب ان کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی غلامی میں آ جاتا؟ جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اسی گھسی پیڑی زبان کے اندر انگلش ہے کیا چیز ہے وہ؟ اگر کچھ سیکھنا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق اعلیٰ معیار والا بنانا ہے تو پھر عربی زبان کی طرف آؤ جو ہمیشہ والی ہے، جنت تک چلے گی، جس کے اندر کوئی مسلمان فخر سے بات کر سکتا ہے کہ بے شک میں اردو بولنے والا ہوں، میں پنجابی بولنے والا ہوں، لیکن میں عربی زبان میں بات کرتا ہوں، میرے نبی کی زبان ہے۔ اس میں تو ہماری شان بڑھے گی۔ کوئی بندہ عربی سیکھتا ہے، عربی کے اندر بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام عربی زبان کے اندر ہے، سارے کا سارا نور تو عربی زبان کے اندر ہے۔ اب مجھے عربی زبان آئے گی تو پتہ چلے گا اللہ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہمیں۔ لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو پہلے کوٹا تھا عربی ٹیچر ہوتے تھے، اب ان کو بھی فارغ کر دیا، اس کی کیا ضرورت ہے عربی زبان کی؟ ایسے خام پر ٹائم ضائع کرتے رہتے۔ اور نام کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست بنانی ہے، مدینہ کی ریاست بنانی ہے۔ اپنا کردار دیکھو، بچے یہودیوں کے حوالے ہیں لیکن مدینہ کی ریاست بن رہی ہے، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہے۔
تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ذہنی غلامی سے نکلیں، کوئی چھوٹا یا بڑا جو ہمارے اختیار میں ہے ہم اپنے طور پر اپنی زبان بولیں، فخر کریں، وہ جیسی بھی ہے۔ اردو زبان ہے الحمدللہ ہماری قومی زبان ہے، جو جس زبان کا بھی ہو اردو کے اندر بات کرے، فخر کی بات ہے، ہماری قومی زبان ہے۔ اور اردو زبان کے اندر کتنے لفظ انگلش کے ہم بول لیتے ہیں، کتنے ہم فارسی کے، کتنے کچھ اور بول لیتے ہیں، لیکن جیسی کیسی ہے چلو ٹھیک ہے، اردو تو کم سے کم بولیں، اسے تو نہ بھاگیں۔ اردو کے اندر جب بات کریں گے، ہماری قومی زبان ہے، بندہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے، ہمارے بچے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی اچھی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اپنی زبان کے اندر بات کریں۔ لیکن آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اپنی زبان نہیں سکھانی ان کو۔ تمہاری آئیز کہاں ہے، تمہارا نوز کہاں ہے، تمہارا ایئر کہاں ہے، یعنی کہ بچوں کو پہلے سے یہ سکھانا، اپنی زبان نہ سکھانا۔ اچھا بچے سیکھ گئے، بچے ہیں ان کو جو سکھا وہ سیکھ جاتے ہیں، سارے کچھ سکھا دیا، اپنی زبان پوچھا بھی کان کہاں ہے، کہتے پتہ نہیں۔ کان کو بتایا تو بیچارے کو پتہ چلتا، اور تیری ناک کہاں ہے، کہتے پتہ نہیں۔ اب اتنی بھی غیروں کے نکالی، غیروں کی غلامی اچھی بات تو نہیں ہے نا، کہ جو ان کا اپنے کان تھے اس کا پتہ نہیں، بیچاروں کو ایئر کا پتہ ہے۔ تو تعلیم بری چیز نہیں ہے، سب سے پہلے اپنی زبان، سب سے پہلے قومی زبان، اور اگر زیادہ شوق ہے پھر عربی زبان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو رسول اس لیے عربی بھیجا لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کر سکے، بات کو سمجھا سکے، کوئی عذر باقی نہ رہے۔ جب اللہ کے نبی نے بات سمجھا دی، اس کے بعد آگے اس کی مرضی ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے۔ عمل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، یہی حکم دیا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، آپ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیں، نور کی طرف لے کر آئیں۔ وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائیں۔ اے بنی اسرائیل، اللہ نے کتنا فضل فرمایا، دیکھو دریا کا حکم دیا، دریا نے راستے دیے کہ نہیں دیے، من و سلوہ تمہیں دیا، اور دیکھو ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کی نعمتیں، اور پھر اللہ نے بادل کو حکم دیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، ان کے اوپر چھت نہیں ہے، ان کو دھوپ لگ جائے گی، ان کے اوپر سایہ کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو آل فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے۔ فرعون نے اپنی سلطنت کے بچانے کے لیے 90,000 لڑکے قتل کرائے، 90,000 وہ لڑکے قتل کراتا رہا، اور لڑکیاں بچتی رہی۔ جب مشرکین مکہ کا دور آیا، انہوں نے کہا بیٹیوں کو مارو، زندہ درگور کرو، بیٹوں کو بچاؤ، حساب برابر ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی ابتلا تھی، کہ ایک بندے کے گھر بیٹا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، اللہ کرے بیٹا نہ ہو، بیٹا ہوگا تو فرعون قتل کرا دے گا۔ کتنا بڑا دکھ تھا، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 90,000 بچے قتل ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی ہوا وہی جو میری چاہت تھی، ہم نے اس کی سلطنت کو ختم کرنا تھا، سو ہم نے کر کے دکھایا۔ آئے فرعون کو اس دریا کے اندر ڈبو کے دکھایا، جہاں پر وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب عالم۔ تو آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ کے فیصلے بھی وہی ہیں، اللہ کی قدرت، اس کی طاقت بھی وہی ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرے گا، ختم نبوت پر ایمان بھی لائے گا، اور پھر اس کی اطاعت کرے گا تو وہ سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ بے شک وہ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اللہ کو اس سے غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، اس کو مسلمان بنایا تو مسلمان بن کر جیے۔ اللہ نے اس کو بندہ بنایا، وہ بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بس اپنے مقصد کو سمجھے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ خدا نہ خاصہ دنیا کے اندر آ کر دنیا دار بن گیا اور آخرت کو بھلا دیا، اللہ اس کے محبوب کی باتوں کو اس نے نظر انداز کر دیا، دنیا کے اندر بھی اس کو عزت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا، دنیا کے اندر بھی ذلت ہوگی، اور آخرت کی ذلت تو بہت بڑی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ بس ہم مسلمان بن کر جئیں اور مسلمان بن کر ہی مریں۔
اللہ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.